بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے میں الطاف آیا۔ آسماں نظریں جھکائے محبت سے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کرنے لگی۔ الطاف کا ہاتھ تھام کر واپسی اپنی خوشیوں میں لوٹ گئی۔ دل کو بہت سکون سا تھا آج۔ کچھ نفرت کم کی تھی اس نے دنیا سے، کسی کو دکھ سے بچایا تھا۔ کچھ دن گزرے، منیب کے امی ابو رشتہ پوچھنے آ گئے۔ پتہ چلا دونوں ایک ساتھ ہی نوکری کرتے ہیں۔ سب نے کہا چلو بچے راضی ہیں، خوش ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں۔ منیب کی دلہن بن گئی، بہت خوش تھی۔ پہلی رات تھی، منیب بہت خوش تھا۔ عائشہ دیکھ لو، آخر جیت گئی نا میری محبت۔ عائشہ نے ہاتھ چوما۔ ہاں منیب، محبت ہی ہمیشہ جیتنی چاہیے۔ منیب گود میں سر رکھ کر پوچھنے لگا، اچھا کیسا ہم سفر ہونا چاہیے؟ عائشہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ ہم سفر؟ منیب، میں آپ کے لیے صبح صبح گرما گرم پراٹھے بنایا کروں گی، پھر آپ کو آفس کے لیے تیار کیا کروں گی میری جان، پھر آپ کو دن میں 20 فون کروں گی، آپ کے بنا اداس ہو جاؤں گی، اور پتہ کیا آپ ایسے ہم سفر بننا، مجھے ہر بار گھمانے لے جانا، پھر کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو کر گول گپے کھایا کریں گے، میں آپ کو کال کیا کروں گی، آپ میرے لیے گھر آتے ہوئے برگر لے کر آنا، ہمارے بیبی بھی ہو جائیں گے، زندگی جنت سی گزرے گی۔ منیب، بہت پیار دوں گی آپ کو، اگر ضرورت پڑی تو آپ کے لیے مر بھی جاؤں گی۔ منیب، ایک بات کہوں؟ عائشہ کا لہجہ بہت بے بس سا تھا۔ مجھے کبھی نہ گالی دینا، نہ تھپڑ مارنا، نہ جہیز کے طعنے دینا، میں ایک وقت کی روٹی کھا کر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ دن گزرتے گئے، 5 ماہ گزر گئے، لہجے اچانک بدلنے لگے۔ منیب کہنے لگا، میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، اپنے ابو سے 5 لاکھ لا کے دو۔ عائشہ ہنسنے لگی، کھانا بنا رہی تھی۔ ارے منیب، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، بابا کے پاس 5 لاکھ ہوتے تو اپنے دل کا آپریشن نہ کروا لیتے۔ منیب غصے میں بولا، عائشہ میں مذاق نہیں کر رہا، اپنے بابا سے مجھے 5 لاکھ لا کے دو۔ عائشہ کی ساس بھی تانے دینے لگی، باپ کے گھر سے لے کر ہی کیا آئی ہو؟ نہ بیڈ، نہ فریج، نہ اسکوٹر، وہ دیکھو میری دوسری بہو، اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو کار دی ہے، ایک تیرا ابا 4 کرسیاں دے کر جان چھڑا لی۔ عائشہ ساس سے پیار سے کہنے لگی، خالہ جان آپ کیوں اتنی تلخ باتیں کر رہی ہیں؟ منیب نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عائشہ کی خوشگوار زندگی ہر نئے سورج کے ساتھ دردناک ہونے لگی۔ منیب کی اب جاب بھی نہ رہی تھی، کسی وجہ سے آفس سے نکال دیا گیا تھا۔ منیب کو عائشہ پاس بیٹھی پیار سے کہنے لگی، منیب اللہ پاک سب بہتر کرے گا نا میری جان، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ منیب چلا کر بولا، خاک ساتھ ہو، اپنے باپ سے پیسے لینے نہیں جا رہی تم۔ عائشہ مسکرانے لگی، منیب میری جان، یہ گھر تو بابا نے بھائی کے لیے بنایا ہے، ہم اپنا نیا گھر بنائیں گے، آپ کو کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لیں، میں بھی جاب کروں گی، مل کے ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ ان دنوں منیب کی دوستی ایک دوسری لڑکی سے ہو گئی۔ منیب اب عائشہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ منیب کے دوست کہنے لگی، منیب کوشش کرو عائشہ کا باپ وہ گھر تمہارے نام کروا دے کسی طرح۔ عائشہ بھی جاب کرنے لگی۔ رات کو تھکی ہاری گھر آتی تو منیب گالیاں دینے لگتا، تم کو تو وقت سے 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، ابھی 7 ہو رہے ہیں، کہاں تھی؟ کھانا تیرے باپ نے بنانا ہے۔ عائشہ آہستہ سے بولی، کام بہت زیادہ تھا آفس میں، کسی بات پہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، منیب نے بہت مارا عائشہ کو، عائشہ کا گلا دبا دیا، سانس روکنے لگی۔ جب منیب نے محسوس کیا عائشہ مر جائے گی، چھوڑ دیا۔ عائشہ زمین پہ گر گئی۔ منیب اپنی گرل فرینڈ کے پاس چلا گیا۔ عائشہ کے پورے چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ عائشہ روتے ہوئے بابا کے گھر گئی۔ ماں نے دیکھا، میری جان یہ کیا ہوا؟ عائشہ رونے لگی، امی تھک گئی ہوں میں، منیب بہت ٹارچر کرتا ہے، میں رشتہ نبھاتے نبھاتے اب تھک گئی ہوں، وہ بس چاہتا ہے کہ وہ گھر اس کے نام کرا دیں۔ بابا نے ماتھے پہ بوسہ کیا، بیٹی کوئی بات نہیں، دے دیتے ہیں گھر اسے۔ عائشہ کچھ دن گزرے، منیب کو کال کی، میرے سونے بہت یاد آ رہے ہو، ماں حال بھی نہیں پوچھا میرا۔ منیب آ جاؤ نا واپس، قسم سے روز مار لیا کرنا مجھے، بس یوں اب رسوا نہ کرو، میرے مجازی خدا ہو آپ، پاگل یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بھلا کیوں اتنا تلخ ہونا؟ منیب غصے سے بولا، اپنے باپ سے کہو پہلے گھر میرے نام کرے۔ عائشہ اداسی میں بولی، تھک گئی ہوں میری جان، اب جی چاہتا ہے مر جاؤں، انسان کتنا مطلب پرست ہوتا ہے نا۔ منیب تم کو میرا رونا دکھائی نہیں دیا، بس گھر کی بات کرتے ہو، منیب خودکشی کر لوں گی۔ منیب طنز کرتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی ویڈیو سینڈ کرنا خودکشی کی۔ عائشہ مسکرائی، آئی لو یو کوجے بندر۔ فون بند ہو گیا۔ بابا رات کو رو رہے تھے، گھر منیب کو دے دیا تو خود کہاں جائیں گے، یہ گھر بیچ کر ہی تو وہ گھر بنایا ہے۔ عائشہ سب سن رہی تھی، خاموش ہو گئی۔ اپنا فیورٹ ناول نکالا، جس میں ایک لڑکا کالی سی لڑکی سے کہتا ہے،
جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر بھی ہماری محبت ایسے ہی شاداب رہے گی۔ ناول کو ایک رات میں سارا پڑھ لیا۔ فجر کی نماز پڑھی، بابا کو ناشتہ بنا کر دیا۔ امی مجھے گود میں لیٹنے دیں۔ امی مسکرانے لگیں، باولی ہو گئی ہو کیا؟ چل آجا لیٹ جاؤ۔ امی کی گود میں لیٹ کر کہنے لگی، امی میں جھگڑوں سے نفرت کرنے والی لوگوں سے کتنا ڈرتی تھی نا، سب کو سمجھاتی تھی، پیار کرنا سکھاتی تھی، ہمیشہ محبت کی بات کی ہر کسی سے، پھر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ امی معاف کرنا مجھے، اپنا بہت خیال رکھنا، میرے ساوے ناولز مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آخری بار گھر کی طرف دیکھا، اپنے سارے ناولز الماری میں رکھے چلی گئی۔ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ منیب، میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کے ہو گئے ہو، اب مجھ سے آزادی چاہتے ہو نا؟ کیمرہ آن کیا، مسکرانے لگی۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے۔ یار بہت دل کرتا ہے جینے کو، لیکن اس معاشرے میں دم گھٹتا ہے اب میرا، بس تھک گئی ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں بھی اتنی نفرتیں، یار بس ہمت نہیں مجھ میں اب۔ کیا کہیں، یوں کہہ لے زندگی اتنی ہی تھی، اور مجھے اتنی زندگی بھی بہت سکون والی ملی۔ اور پاپا جان، چھوڑ دینا منیب پہ کیس کرنا، کب تک لڑیں گے؟ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی نا بابا، نہیں کرنا اب۔ پیار کرتی ہوں منیب سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کروں گی، اسے آزادی چاہیے، مجھ سے کر دیا آزاد۔ چلو اپنی زندگی تو یہیں تک ہے، میں خوش ہوں۔ چلو اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی میرے سے غلطی کہاں رہ گئی۔ امی ابو بہت اچھے ملے، دوست بہت اچھے ملے، بس کوئی کمی رہ گئی مجھ میں، یہ شاید تقدیر میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں، محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں۔ چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ پیار اور دریا، دعا کرتے ہیں یہ مجھے اپنے آپ میں سنبھالیں، اور میری پیٹھ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا۔ میں ہوا کی طرح بہنا چاہتی ہوں، بس کسی کے لیے نہیں رکنا۔ میں بہت خوش ہوں آج، اور مجھے دعا میں یاد رکھنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہ ملے۔ الوداع، اللہ حافظ۔ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی۔ عائشہ کا سفر ختم ہوا۔ نوٹ: خودکشی حرام ہے، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، خود کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، روز محشر حساب دینا ہوگا۔ روز محشر حساب تو دینا ہوگا۔